خیر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگوں کا حال کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے پہ ہو کے کرتے ہیں. اسلام لے آئے بعض لوگ، اسلام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا اور کاروبار میں برکت ہو گئی، بیماری ٹھیک ہو گئی، دنیاوی نعمت ان کو ملنا شروع ہو گئی، تو اطمئن بھی کہنا بھائی بہت اچھا دین ہے یہ، اس میں آنے سے ہمیں دیکھو دنیا میں کیسے کیسے فائدے مل رہے ہیں. اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کسی قسم کے آزمائش اللہ کی طرف سے آ گئی تو انقلب علی وجہہ، تو پھر منہ کے بل دوبارہ دین کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے. تو بعض لوگ آج کل بھی ایسے ہیں جب دین پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے اپنے دین کو دنیا کے تابع کر دیا ہے. دین پہ چلنے کے بعد اگر دنیا کی عزتیں اور نعمتیں اور لذتیں ملیں تو ہم سب خوش اور مطمئن ہیں کہ ہاں دیکھو اللہ کا نام لیا اور گناہوں کو چھوڑا تو یہ چیزیں مجھے دنیا کی مل گئیں جو میں چاہ رہا تھا، میری خواہشات پوری ہو گئیں. اور اللہ حفاظت فرمائے اگر دین پہ کی طرف جب آئے گناہوں کو چھوڑا اور جو ہمارے خواہشات تھیں وہ بظاہر پوری نہیں ہوئی تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، میں نے تو یہ کیا اور اس کے بعد میرے ساتھ ایسا ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا حال بیان فرمائے، منافقین کا. اللہ تعالیٰ ہمارا اس حال بننے سے حفاظت فرما دے کہ ہم دین کو دنیا کے تابع نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور عسیٰ ان تحبوا شیئا، بعض چیزوں کو تم لوگ پسند کرتے ہو وہو شر لکم، جبکہ وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہیں، اس میں تمہارے لیے بہتری نہیں ہوتی. تو ہم تو نہیں جانتے کس چیز میں ہمارے لیے خیر ہے اور کس چیز میں ہمارے لیے شر ہے. تو بندے کا کام یہ ہے کہ حضرت والا نے فرمایا کہ شروع میں تدبیر و دعا کرے، جو معاملہ پیش آ گیا اسباب اختیار کر لیے، پوری تدابیر کر لی، مشورہ بھی کر لیا، استشارہ بھی کر لیا، استخارہ بھی کر لیا. حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے، اتنے اہتمام سے سکھایا کرتے تھے. اور یہ صحابہ کو سکھاتے تھے کہ صحابہ خود استخارہ کریں. آج کل یہ جو طریقہ نکلا ہے دوسروں سے کہتے بھائی آپ ہمارے لیے استخارہ کر لو، ہم نے استخارہ نکلوایا تھا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں. استخارے کے جو برکات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں وہ اس وقت ملیں گے جب کوئی آدمی خود استخارہ کرے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے نہیں بولے کہ حضور آپ استخارہ کریں، جبکہ حضور سے بڑھ کے کائنات میں مخلوق میں کون ہو سکتا ہے. لیکن صحابہ کو حضور نے تعلیم دی کہ بھائی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے قریب، اللہ تعالیٰ دعاؤں کے سننے والے ہیں. تو وہ لوگ جو استخارہ نہیں کرتے شیطان نے ان کو پٹی پڑھا دی نعوذ باللہ کہ بھائی ہم استخارہ کرنے کی دعا مانگنے کے قابل نہیں. تھانوی نے فرمایا شیطان نے پلٹی اس لیے پڑھائی کہ کام چوری کی سستی کی عادت ہے، یہ چاہتے کرنا کچھ نہ پڑے، نہ ہاتھ اٹھانے پڑے، نہ دعا کرنی پڑے، بس دوسرے سارے کام ہمیں کر کے دے دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی دعا تمہارے یہ کہہ رہے بتاؤ دعا کرنا افضل ہے کہ کلمہ پڑھنا افضل ہے؟ ایمان افضل ہے کہ دعا؟ ایمان افضل ہے. تو افضل چیز کو اس گندی حالت میں تب تم نے اختیار کر لیا تو دعا کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ شیطان کہتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، ایسی کیا بدگمانی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا کو قبول کیا، بعض جگہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے قصہ اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو قبول کیا، تو اللہ پاک ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کریں گے؟ ہاں دعا کی قبولیت کی صورتیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی جاتی ہے حدیث پاک میں آیا اور انسان کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہیں، اللہ پاک وہی چیز دے دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، آج بڑی مصیبت اس کے لیے آنے لکھی ہوئی تھی، تو جب آدمی دعا مانگتے تو اس دعا کی برکت سے وہ آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال لیتے. لکھا ہوتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، لکھا ہوتا ہے کہ اتنا خطرناک بیماری، اس کو برین ٹیومر ہو جائے گا، کینسر ہو جائے گا. دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس دعا تو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی لیکن اس کی برکت سے آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. یہ دعا اس مصیبت سے جا کے لڑ جاتی ہے اور پھر وہ مصیبت اس آدمی تک نہیں پہنچ پاتی.
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بندے کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جب وہ آدمی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے اور اس آدمی سے کہیں گے دیکھو فلاں موقع پہ تم نے دعا مانگی تھی, جی جو مانگا تھا وہ دے دیا, جی ہاں. فلاں موقع پہ دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں کی تھی, جی تو اس کے بدلے دیکھو تمہیں یہ اجر و ثواب مل رہا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ایک دعا کے بارے میں بتائیں گے, اس وقت مانگی تھی اس کے بدلے یہ اجر و ثواب, اس وقت مانگی تو اس کے بدلے یہ مل رہا ہے. تو جب اس کو اجر و ثواب ملنے لگے گا تو آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل احسان ہے کہ دعا کرنے کے بعد جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اللہ پاک وہی ہمیں عطا فرما دیتے. ورنہ بچہ بیمار ہے, رو رہا ہے, چلا رہا ہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے, ابا جانتا ہے کہ بھائی اس کے لیے نقصان دہ ہے, موسم ٹھنڈا ہے, ابھی یہ ٹھنڈی چیزیں کھلا دوں گا بیمار ہو جائے گا, باقی نعمتوں سے بھی محروم ہو جائے گا جو بھی استعمال کر رہے ہیں. تو ابا نہیں کھلاتا, بچے کی سمجھ ابھی نہیں, وہ مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, لیکن ابا کی محبت شفقت کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے. اسی طرح بعض مرتبہ بندے اللہ تعالیٰ سے چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ اس میں میرے لیے کیا شر اور کیا تکلیف ہے, کیونکہ علم نہیں, سمجھ نہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے فائدہ مند نہیں, مانگ تو رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتے دنیا میں, کیوں مل جائے گی تو نقصان ہو جائے گا. رو رو کے دعائیں مانگ رہے فلاں جگہ میری ملازمت لگ جائے, رو رو کے دعائیں مانگ رہے فلاں جگہ میرا یہ کاروباری ڈیلنگ پوری ہو جائے اور فلاں جگہ میرا عہدے میں ترقی ہو جائے. سب معاملات ہوتے ہوتے اچانک آخر میں آ کے ٹوٹ جاتے ہیں, رو رہے پریشان ہو رہے کہ بھائی یہ کیا دعا مانگ رہا ہوں, وظیفے پڑھ رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں اور یہ میرا کام نہیں بن رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ اس کی فلاں خواہش کو پورا کر دیا, اس کی فلاں جگہ ملازمت لگ گئی, فلاں جگہ کاروباری ڈیلنگ اس کی ہو گئی اور فلاں جگہ جو تعلقات قائم کرنا چاہ رہے وہ ہو گیا, تو اس کے بعد وہ کام تو ہو جائے گا لیکن دین سے دور ہو کے دوزخ میں چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی وہ چیز عطا نہیں کرتے, بلکہ اس کے ہمیشہ ہمیشہ کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل فرما دیتے ہیں کہ جو مانگ رہے وہ نہیں دے رہے, بلکہ جو اس کے فائدے مند چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرماتے ہیں. تو خیر دعا ہے اور دعا میں استخارہ, تو استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکات اس کے فوائد بتائے وہ جب ہیں جو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت والا نے فرمایا کہ وہ ذرا خاص توجہ ڈالتے ہیں زیادہ غور سے سننے کے لیے, لیکن حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایسا نہ کرو, اس لیے کہ ایسے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ میں غور سے سنوں گا, لیکن آج یہ سونے والوں کی شکل ہے اور سونے والوں کی شکل بنانے سے پھر سونے والوں کی حقیقت بھی آ جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سر جھکا کے عرش کے اوپر عرش کی طرف چکر لگا رہے ہیں, جبکہ حقیقت میں یہ فرش پہ دھرے ہوئے ہوتے ہیں. دوسرا ایک حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی یہ آنکھیں کھول کے توجہ دو, توجہ چاہیے لیکن آنکھیں کھول کے. جو سر جھکا کے توجہ دیتا ہے وہ ذرا اسٹرانگ والی قوی ہوتی ہے, فرمایا میں کمزور آدمی ہوں, اتنی قوی توجہ برداشت نہیں کر سکتا.